سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ ثم الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وامامتہم وولایتہم وخلافتہم وشجاعتہم وسخاوتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، برادران ایمانی اور معزز ترین سامعین کرام، اس عشرہ مجالس کی یہ 5ویں مجلس کہ جسے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اس عشرہ مجالس کے لیے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے کہ جس میں اللہ اپنے کچھ چنندہ بندوں کا اعلان کر رہا ہے، ایسے بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے جنہیں اس نے اصطفیٰ کر لیا، یعنی جنہیں اللہ نے چن لیا، اور ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ میں نے اصطفیٰ کر لیا، میں نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو عالمین پر۔ اللہ نے پہلے مرحلے میں جس ذات کا ذکر فرمایا کہ میں نے سب سے پہلے جسے چنا وہ آدم ہے، اور کل میں نے انہی کے ذیل میں گفتگو کی تھی، اور ایسے چنا کہ جب اللہ نے ان کی خلافت کا اعلان کیا تو فرشتوں سے کہا کہ تم سب کے سب آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، تو اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اور بارگاہ سے نکال کر اللہ نے یہ قانون بتا دیا کہ جسے میں چن لیتا ہوں اگر کوئی اس کا انکار کر دے گا تو اسے کبھی میں اپنی بارگاہ میں نہیں رہنے دے سکتا۔ آدم کو میں نے چنا تھا، ابلیس نے ان کا انکار کر دیا، لہٰذا ابلیس کو اللہ نے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا، یعنی جس نے اصطفیٰ کیے ہوئے کا انکار کر دیا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ جب اللہ نے ابلیس کو نکالا اپنی بارگاہ سے تو اس نے کہا کہ میں آدم کی وجہ سے
تیری بارگاہ سے جا تو رہا ہوں، لیکن میں صحیح رستے پر بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، آدم کی اولادوں کو بہکاؤں گا، اس لیے کیونکہ آج سے میری آدم کی دشمنی شروع ہو چکی ہے، اب میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے وہاں پر ایک جملہ کہا، انا عبادی لیسا لکا علیہم سلطان۔ سورہ ہجر میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب اس نے یہ کہا نا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو پروردگار نے فخریہ کہا، انا عبادی لیسا لکا علیہم سلطان، جو میرا اصل بندہ ہوگا، یعنی جو میرے خاص بندے ہوں گے، وہ کبھی بھی تجھے اپنا سلطان تسلیم نہیں کریں گے، یعنی جو میرے خاص بندے ہوں گے وہ کبھی بھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، وہ کبھی بھی تجھے اپنا سلطان قبول نہیں کریں گے۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا سے کسی نے پوچھا، مولا یہ بتائیے کہ اللہ جن بندوں پر فخر کر رہا ہے کہ میرے خاص بندے شیطان کو اپنا سلطان کبھی نہیں مانیں گے، تو مولا یہ بتائیے یہ اللہ کے کون سے بندے ہیں کہ جن پر اللہ فخر کر رہا ہے؟ مولا نے مسکرا کر جواب دیا، یہ کوئی اور بندے نہیں ہیں، جن پر اللہ فخر کر رہا ہے وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا علی توجہ، اللہ نے کہا کہ جو میرے خاص بندے ہیں وہ کبھی تجھے اپنا سلطان نہیں مانیں گے، کبھی تجھے اپنا رہنما نہیں مانیں گے، کبھی تجھے اپنا بادشاہ نہیں مانیں گے، کبھی تجھے اپنا مالک نہیں مانیں گے، جو میرے خاص بندے ہیں۔ اور چھٹے امام نے فرمایا کہ ان خاص بندوں سے مراد ہمارے شیعہ ہیں، یعنی شیعہ وہ ہیں کہ جو کبھی بھی شیطان کو اپنا سلطان نہیں مانتے، شیعہ وہ ہے جو کبھی بھی کسی بھی شیطان کو اپنا سلطان نہیں مانے گا۔ اب جملہ بدل کے کہوں، شیطان ہوتا ہی وہی ہے جسے شیعہ اپنا رہبر نہ مانتے ہوں۔ نہیں توجہ کی آپ نے، شیطان ہوتا ہی وہی ہے جسے شیعہ اپنا رہبر نہ مانے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جو میرے خاص بندے ہوں گے وہ کبھی بھی شیطان کو سلطان نہیں مانیں گے۔ اور چھٹے امام نے فرمایا کہ وہ خاص بندے ہمارے شیعہ ہیں کہ جو کبھی بھی کسی بھی شیطان کو، چاہے وہ کل کا شیطان ہو، چاہے وہ آج کا شیطان ہو، چاہے وہ جناتوں والا شیطان ہو یا انسانوں والا شیطان ہو، نہیں میں غلط نہیں پڑھ رہا ہوں، رسول خدا کی حدیث ہے، رسول نے فرمایا اپنے اصحاب سے کہ شیطان دو طریقے کے ہیں، ایک جناتوں میں سے ہے، ایک انسانوں میں سے ہے۔ کہا مولا یہ تو ہمیں پتا ہے کہ جو جنات میں ہے وہ لاحول پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے، انسان والے شیطان کو کیسے بھگائے؟ کہا جو جنات میں ہے اسے بھگاؤ لاحول پڑھ کر، اور جو انسانوں میں شیطان ہے اسے ہم پر درود پڑھ کر بھگاتے رہو۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو کسی بھی دور کا شیطان ہو، کسی بھی صنف کا شیطان ہو، کبھی بھی شیعہ، اہل بیت کے شیعہ، علی کے شیعہ کبھی بھی اسے سلطان نہیں مانیں گے۔ اب سرکار شیعہ کہتے کسے ہیں؟ شیعہ ہوتے کون ہیں؟ علی کے شیعہ کون کہلاتے ہیں؟ اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے جس کا نام ہے ارجح المطالب، توجہ سے سنیے گا۔ ارجح المطالب میں عالم اہل سنت نے لکھا کہ سب سے پہلے تاریخ اسلام میں اول سب سے پہلے جن شخصیات کو علی کا شیعہ کہا گیا وہ 3 شخصیتیں تھیں، ایک جناب سلمان، ایک جناب ابوذر، تیسرے جناب مقداد، یعنی ان 3 شخصیتوں کو سب سے پہلے شیعہ کہا گیا۔ بات پہنچ گئی؟
یہ ہماری کتاب میں نہیں، غیروں نے بھی لکھا کہ سب سے پہلے سلمان کو، ابو ذر کو اور مقداد کو علی کا شیعہ کہا گیا۔ اب آئیے پڑھیے صحیح مسلم، اس میں ایک حدیث ہے، رسول نے فرمایا 4 لوگوں سے محبت کرنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ 4 لوگوں سے پوچھا گیا وہ 4 لوگ کون ہیں؟ رسول نے فرمایا پہلے علی، دوسرے سلمان، تیسرے ابو ذر، چوتھے مقداد۔ ان 4 لوگوں سے محبت کرنا واجب ہے، ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ ان 4 لوگوں سے محبت کرے۔ ارجح المطالب میں کیا لکھا کہ 3 لوگوں کو سب سے پہلے علی کا شیعہ کہا گیا، سلمان کو، ابو ذر کو، مقداد کو۔ رسول نے فرمایا کہ 4 لوگوں سے محبت کرنا واجب ہے، علی سے، سلمان سے، ابو ذر سے، مقداد سے۔ بھائی علی کے علاوہ یہ 3 کون ہے؟ کہ یہ تینوں ہیں علی کے شیعہ۔ نبی نے فرمایا جیسے علی سے محبت کرنا واجب ویسے سلمان سے محبت کرنا واجب، جیسے سلمان سے محبت کرنا واجب ایسے ہی ابو ذر سے محبت کرنا واجب، جیسے ابو ذر سے محبت کرنا واجب ویسے ہی مقداد سے محبت کرنا واجب۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے نزدیک علی سے محبت کرنا بھی واجب ہے، علی کے شیعوں سے محبت کرنا بھی واجب ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ آج اسی لفظ شیعت پہ گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ کہ مجھ علی سے بھی محبت کرنا واجب، علی کے شیعوں سے بھی محبت کرنا واجب، کیونکہ سلمان، ابو ذر و مقداد وہ ہے جنہیں سب سے پہلے شیعہ کہا گیا۔ اب شیعہ کے معنی کیا ہے؟ شیعہ کون ہے؟ پھر آئیے ایک کتاب اہل سنت کی کتاب خلافت و ملوکیت کا جائزہ ایسا کر کے کتاب اہل سنت کی، اس میں اہل سنت رائٹر نے ایک بات لکھی۔ انہوں نے شیعہ کی ڈیفینیشن نہیں لکھی لیکن ایک بات لکھی۔ انہوں نے کہا کہ شیعہ ناسبی کی ضد ہے اور ناسبی شیعت کی ضد ہے۔ توجہ سے سنیے گا۔ اب یہ ضد کیا ہے؟ یہ ضد وہ والی نہیں ہے کہ جو بچے بزرگوں سے کرتے ہیں۔ ضد یعنی اپوزٹ، یعنی انہوں نے لکھا کہ شیعت ناسبیت کی اپوزٹ ہے اور ناسبیت شیعت کی اپوزٹ ہے۔ انہوں نے شیعت کی ڈیفینیشن نہیں لکھی لیکن ناسبی کی ڈیفینیشن لکھ دی۔ انہوں نے کہا ناسبی وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں مسلسل اہل بیت کی نفرت اور عداوت ہو۔ ناسبی کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے دل میں ہمیشہ مسلسل اہل بیت کی عداوت ہو، اور لکھا کہ ناسبی کی ضد کو شیعہ کہتے ہیں۔ نہیں توجہ کی بھائی، جیسے روشنی ہے اس کی ضد کیا ہے؟ اندھیرا۔ دن کی ضد رات، حق کی ضد باطل، سچ کی ضد جھوٹ۔ اسی طرح شیعت کی ضد ناسبیت، ناسبیت کی ضد شیعت۔ تو ناسبی اگر سمجھ میں آ گیا تو شیعہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ انہوں نے کہا ناسبی وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں ہمیشہ اہل بیت کی عداوت ہو۔ تو اب ناسبی کی ضد کو شیعہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب شیعہ وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ہمیشہ اہل بیت کی محبت ہو۔ نہیں توجہ کی آپ نے؟ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں ہمیشہ اہل بیت کی محبت ہو، وہ ہوتا ہے شیعہ۔ یعنی ذرہ برابر ایک وقت کے لیے بھی عداوت اہل بیت اس کے دل میں نہ ہو، اسے شیعہ کہتے ہیں۔ اور ناسبی وہ ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ اب ایک سوال ہم سے ہوتا ہے سرکار کہ خود ہی امام حسین نے مارا، اور خود ہی امام حسین کو خود نہیں مارا، شیعوں نے مارا، اور شیعہ ہی ماتم کرتے ہیں، شیعہ ہی آنسو بہاتے ہیں، شیعہ ہی گریہ کرتے ہیں۔ اس کا جواب دے کے جا رہا ہوں آج۔ میں نے کتابوں کے حوالے دیے، اہل سنت کی کتابوں کے حوالے، اور اس سے ثابت کیا کہ شیعہ ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کے دل میں ہمیشہ علی کی محبت ہو، جس کے دل میں ہمیشہ اہل بیت کی محبت ہو۔
ہم چلتے ہیں کربلا، پڑھتے ہیں تاریخ، دیکھتے ہیں کہ حسین کو مارا کس نے، اس میں جتنے بھی نام آئے ان کی فہرست بنا کر دیکھو، ان میں سے کون کون تھا جس کے دل میں علی کی محبت تھی؟ نہیں توجہ کی آپ نے؟ کون کون تھا جن کے دل میں علی کی محبت تھی اور انہوں نے امام حسین کو مارا؟ تو آپ کو کربلا کے میدان میں حسین کے قاتلوں میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ملے گا جس کے دل میں علی کی محبت ہو، کیونکہ جب حسین نے پوچھا تھا مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو، مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، تو ایک ہی جواب آیا تھا، بغضاً لأبیک، آپ کے بابا علی کے بغض میں۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، جس کے دل میں علی کی محبت ہو وہ شیعہ ہوتا ہے۔ اگر شیعوں نے مارا ہوتا تو حسین کے قاتلوں میں کوئی تو کہتا کہ میرے دل میں علی کی محبت ہے، سب نے کہا بغضاً لأبیک، آپ کے بابا علی کے بغض میں 9 لاکھ کا لشکر تھا، کسی ایک نے بھی علی کی محبت کا نام نہیں لیا، بلکہ کہا تمہارے بابا علی کے بغض میں، اس کا مطلب کہ ان میں سے کوئی ایک بھی شیعہ نہیں تھا۔ اچھا اب ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ آپ لوگ زبردستی کسی کو برا کہتے، فلاں صاحب کو برا نہ کہا کریے، فلاں صاحب کو برا نہ کہا کریے، کیوں نہ کہے؟ انہوں نے اسلام بہت پھیلایا، 90,000 مربع میل تک ان صاحب نے اسلام پھیلایا ہے، انہیں برا نہ کہا کریے۔ ہم نے کہا اچھا اگر 90,000 مربع میل تک انہوں نے اسلام پھیلایا ہوتا تو 9 لاکھ حسین کو مارنے کے لیے کہاں سے آ گئے؟ آیا توجہ نہیں کی آپ نے؟ اگر 90,000 مربع میل تک انہوں نے اسلام پھیلایا ہوتا تو 9 لاکھ کا لشکر حسین کو مارنے کے لیے کربلا میں کہاں سے جمع ہو گیا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے انہوں نے 90,000 مربع میل تک اسلام نہیں پھیلایا تھا، علی کی دشمنی پھیلائی تھی۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ انہوں نے 90,000 مربع میل تک اسلام نہیں پھیلایا، علی کی دشمنی پھیلائی تھی، جو کہہ رہے تھے آپ کے بابا کے بغض میں مار رہے ہیں 9 لاکھ کا لشکر۔ کیونکہ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو، بلکہ علامہ اقبال نے تو یہ تک کہہ دیا، کسی ایک شخص کو علی کے فضائل پڑھتے ہوئے دیکھا تو فوراً انہوں نے 2 مصرے کہے، انہوں نے کہا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، کیوں؟ تفضیل علی میں نے سنی اس کی زبانی۔ یہ میرے مصرے نہیں، علامہ اقبال کہہ رہے ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، یعنی وہ مجھے تھوڑا تھوڑا شیعہ لگتا ہے، کیوں؟ تفضیل علی میں نے سنی اس کی زبانی، کیونکہ میں نے اس کے زبان سے علی کے فضائل سنے ہیں۔ اس کا مطلب علامہ اقبال بتا رہے ہیں کہ جو بھی علی کے فضائل بیان کرے وہ شیعہ ہوتا ہے، اس لیے کہہ دیا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، یعنی جو بھی علی کے فضائل پڑھے، جو بھی علی کا تذکرہ کرے وہ اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ علامہ اقبال کے نزدیک تو میں کہوں گا علامہ اقبال صاحب آپ اپنی بات پہ اڑے رہیے گا، آپ اپنی بات پہ اٹل رہیے گا کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، کہ جو بھی علی کا تذکرہ کیے کرے اس کے طبیعت میں تشیع ملتا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا شیعہ ضرور ہوتا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ اگر علی کا ذکر کرنے والا شیعہ ہوتا ہے تو اپنی بات پہ اٹل رہیے گا۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کون کون علی کا تذکرہ کرتا ہے، کس
کس نے علی کے فضائل بیان کیے ہیں اور جس نے علی کے فضائل بیان کیے ہوں گے اس کے لیے آپ کو کہنا پڑے گا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا ہے، اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ اب ذرا تاریخ کھنگالیے، جناب سلمان کو دیکھیے، اگر سلمان علی کے فضائل بیان کرتے نظر آئے تو یہی کہیے گا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ اگر ابو ذر علی علی کرتے نظر آئے تو بھی کہیے گا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ اگر مقداد کی زبان پہ علی علی ہو تو بھی کہیے گا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ اما صاحب کی بات کیا ہے، اگر آدم علی علی کرتے نظر آئے تو کہو ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی، اگر آدم علی علی کرتے نظر آئے تو کہنا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ اگر نوح کے زبان پہ علی کا ذکر مل جائے تو کہنا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ اگر ابراہیم کی زبان پر علی علی نظر آئے تو کہنا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ اگر موسیٰ علی علی کرتے نظر آئے تو کہنا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ اگر عیسیٰ کی زبان پر علی کے فضائل ہو تو کہنا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ اگر محمد خود علی کے فضائل پڑھتے نظر آئے تو کہو ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا۔ جو بھی علی کے فضائل پڑھتا نظر آئے تو علامہ اقبال کہے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ انبیاء اگر علی کے فضائل پڑھے تو کہو ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ اوصیاء علی کے فضائل پڑھے تو کہو ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ اگر محمد علی کے فضائل پڑھے تو کہو ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ قرآن کھولنا، اگر قرآن علی علی کرتا نظر آئے تو کہنا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ کیونکہ علی کے فضائل اللہ بھی پڑھتا ہے، انبیاء بھی پڑھتے ہیں، اوصیاء بھی پڑھتے ہیں، اولیاء بھی پڑھتے ہیں۔ کسے شیعت کا تمغہ دیتے چلے جاؤ گے کہ یہ بھی شیعہ، یہ بھی شیعہ۔ اللہ سے لے کے محمد تک اور محمد سے لے کے اصحاب تک اور آج تک ہر باضمیر علی علی کرتا نظر آئے گا، ہر باضمیر علی علی کرتا نظر آئے گا۔ عجیب بات ہے، اپنے اوپر فخر کیا کیجئے، جس فہرست میں اللہ نے خود کو رکھا، اپنے حبیب کو رکھا، اسی فہرست میں اللہ نے آپ کو بھی رکھا ہے۔ یعنی علی کے فضائل بیان کرنے کی فہرست میں اللہ بھی ہے، رسول بھی ہیں، ہم بھی ہیں۔ علی کی محبت کی فہرست میں، علی کے چاہنے والوں کی فہرست میں اللہ بھی ہے، رسول بھی ہیں، ہم بھی ہیں۔ ہم پہ فخر کرنا چاہیے، اس لیے کیونکہ ہمارے دلوں میں علی کی محبت ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ نہیں، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، شیخ صدوق نے لکھا اپنی کتاب الشرائع میں، امام فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی بھی تم اپنے دل میں ہماری محبت و ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کو سلام کرو۔ یہ ماں کا کردار ہے جو ہمارے دلوں میں علی کی محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ شیعہ قوم محبت کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ ہمیں یہ تو کہا جاتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمیں یہ تو کہا جاتا ہے کہ ہم عبادتوں سے دور رہتے ہیں، ہمیں یہ تو کہا جاتا ہے، ہمارے اوپر الزام لگتے ہیں کہ ہم حج کو نہیں جاتے، ہمارے ہاں قاریان قرآن نہیں ہوتے، ہمارے ہاں حافظان قرآن نہیں ہوتے۔ لیکن اتنے الزام لگنے کے باوجود ہم پہ کبھی یہ الزام نہ لگا کہ ان کے دل میں علی کا بغض ہے۔ توجہ، کبھی الزام نہیں لگا، کیونکہ ہماری بنیاد ہی محبت ہے، ہماری بنیاد ہی محبت ہے۔
اب محبت کہتے کسے ہے سرکار؟ تو علم کلام کے ماہرین نے لکھا کہ کسی کے قرب کی چاہت کو محبت کہتے ہیں. یعنی اگر آپ کو کسی سے محبت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے قریب جانا چاہتے ہیں. کسی کے قرب کی چاہت کو محبت کہتے ہیں. ہماری اسی لیے کوئی بھی عبادت شروع ہی نہیں ہوتی جب تک ہم نہ کہیں فلاں عبادت کرتا ہوں میں قربتاً اللہ. اس میں بھی غور کرنے والی بات ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھتے قربتاً اللہ، اللہ حق کے قربت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، لہٰذا ہم اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا قرب ملے گا کیسے؟ ملے گا کیسے اللہ کا قرب؟ کا قرب کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ ان کے پہلو میں بیٹھے، اس کا مطلب آپ کو ان کا قرب حاصل ہے. آپ ان کے پہلو میں ہیں تو آپ کو ان کا قرب حاصل ہے. اس کا مطلب اگر کوئی کسی کے پہلو میں بیٹھ جائے تو اسے اس کا قرب حاصل ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہمیں پہلے اللہ کا پہلو ڈھونڈنا پڑے گا. اللہ اکبر. اللہ کا پہلو ڈھونڈنا پڑے گا. پہلو ملے گا جبھی تو قرب حاصل ہوگا. اب اللہ کا پہلو ڈھونڈو، کا پہلو ڈھونڈنے کے لیے اللہ کا جسم ڈھونڈنا پڑے گا. اور جسم اگر اللہ کا مل جائے تو اللہ اللہ نہ رہے. تو پھر ہم کیا غلط کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں، قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ غلط نہیں کہتے. تو پھر اللہ کا پہلو ملے گا کہاں؟ کہ اگر اللہ کو سمجھنا ہے تو محمد تک پہنچو. ہم نے ہاتھوں کو جوڑا، رسول کی بارگاہ تک پہنچے. یا رسول اللہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کا پہلو ڈھونڈنا ہے. بتائیے اللہ کا پہلو کہاں ملے گا؟ سامنے سے علی آ رہے تھے، رسول نے کہا یا علی انت جنب اللہ، اے علی تو ہی تو اللہ کا پہلو ہے، تو ہی اللہ کا پہلو ہے. یا علی انت جنب اللہ، تو ہی اللہ کا پہلو ہے. یعنی اب ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اور قرب ملتا ہے پہلو سے، اور اللہ کا پہلو علی ہے. یعنی اللہ کا قرب تبھی ملے گا جب انسان علی تک پہنچے گا. اب جو علی سے ہی دور ہے وہ لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، لاکھ قربتاً اللہ کہتا رہے، کبھی بھی اسے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ کے پہلو کو علی کہتے ہیں. جب تک پہلو نہیں ملے گا اللہ کا قرب نہیں ملے گا. اسی لیے ہم ہر عبادت میں کہتے ہیں قربتاً اللہ، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے کہ کون سی ہماری عبادت قبول ہوئی، کس عبادت میں ہم اللہ کے قریب ہوئے. لیکن فرش عزا پہ آنے کے بعد ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ عبادت ضرور قبول ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کے قرب کو علی کہتے ہیں، اللہ کے پہلو کو علی کہتے ہیں. اگر پہلو مل گیا تو اللہ کا قرب مل گیا. فرش عزا ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں یقین ہوتا ہے یہاں ہمیں علی کا پہلو ضرور ملے گا. اللہم صلی علی محمد. ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کا پہلو ضرور ملے گا. اور دو ہی جگہ ہمیں یقین ہے کہ کہیں ملاقات ہو اللہ کے پہلو سے یا نہ ہو. دو جگہ ہمیں یقین ہے کہ وہاں ہمیں علی سے ملاقات ضرور ملے گی. علی سے ملاقات ہو گئی اس کا مطلب اللہ کا پہلو مل گیا. اللہ کا پہلو مل گیا تو اس کا مطلب ہمیں اللہ کا قرب مل گیا. دو جگہ کون سی؟ ایک تو جگہ ہے فرش عزا، دوسری جگہ قبر. اللہ اکبر.
ہمیں یقین ہے ہماری قبر میں کوئی آئے یا نہ آئے، علی ضرور آئیں گے۔ کیوں یقین ہے؟ کیونکہ مولا نے خود فرمایا تھا حارث ہمدانی سے، فرمایا تھا کہ حارث ہمدانی تم جب مر جاؤ گے تو تمہاری قبر میں سب سے پہلے میں آؤں گا، اور اے حارث ہمدانی صرف تمہاری نہیں، میں اپنے ہر چاہنے والے کے قبر میں جاتا ہوں۔ حارث ہمدانی خوش ہو گئے، مولا بہت اچھی بات ہے، اگر آپ سے قبر میں ملاقات ہو تو ہمیں اگر کلمہ اٹھانی ہو تو آج آ جائے، آج آ جائے موت۔ پھر مولا فرماتے ہیں حارث ہمدانی میں صرف اپنے چاہنے والوں کی قبروں میں نہیں جاتا، بلکہ میں اپنے دشمنوں کی قبروں میں بھی جاتا ہوں۔ اب حارث ہمدانی کو تھوڑا برا لگ گیا، مولا یہ سمجھ میں نہیں آئی بات، آپ چاہنے والوں کی قبروں میں جاتے ہیں یہ اچھی بات ہے، چاہنے والے خوش ہو جائیں گے، لیکن آپ اپنے دشمنوں کی قبر میں کیوں جاتے ہیں؟ علی کہتے ہیں حارث ہمدانی گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اس کی وجہ ہے۔ کہ مولا کیا وجہ ہے؟ کہ میں اپنے چاہنے والوں کی قبروں میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ ہمارے چاہنے والوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم نے علی کو مان کر کوئی غلطی کر دی تھی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا جملہ کہتے ہیں اے حارث ہمدانی میں اپنے دشمنوں کی قبر میں بھی اس لیے جاتا ہوں تاکہ ان کو احساس ہو کہ جن پر ہم نے بھروسہ کیا تھا ان میں سے ایک بھی نہیں آیا۔ صلوات پڑھے بر محمد وال۔ جن پہ ہم نے بھروسہ کیا تھا ان میں سے کوئی ایک نہیں آیا، اس لیے میں دشمنوں کی قبر میں بھی جاتا ہوں، میں اپنے چاہنے والوں کی قبر میں جاتا ہوں۔ اسی لیے علی کا چاہنے والا کبھی موت سے گھبراتا ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم آج مرے یا کل ملاقات تو علی سے ہی ہونی ہے، علی سے ہی ملاقات ہوگی، پتہ ہوتا ہے، اور اس لیے بھی نہیں گھبراتے کیونکہ ہم اس کربلا کے ماننے والے ہیں کہ جہاں پوچھا مولا نے اپنے بھتیجے سے بیٹا قاسم بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تو ارشاد فرمایا چچا جان میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ ہم اس کربلا کے ماننے والے ہیں کہ جہاں موت سامنے ہوتی ہے، تیر آتا ہے گلے پہ لگتا ہے پھر بھی مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ علی کے چاہنے والے کبھی موت سے گھبراتے نہیں ہیں، اور نہ ہم اس لیے روتے ہیں کہ کربلا والوں کو موت آ گئی، کربلا والے مرے ہیں ہی نہیں، شہید ہے، شہید زندہ ہوتا ہے۔ ہم روتے صرف اس لیے ہیں کیونکہ جیسا ظلم کربلا والوں پہ ڈھایا گیا پوری دنیا میں ایسا ظلم کہیں نہیں ڈھایا گیا۔ بڑے مصائب ہیں کربلا کے، بڑے مصائب ہیں راہ کوفہ و شام کے، اسی لیے تو ہمارا چوتھا امام 30 برس 35 برس تک کربلا والوں پر آنسو بہاتا رہا، اور اتنے آنسو بہائے کہ منہال گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، دیکھا پرنالے سے پانی ٹپک رہا ہے، بچ کر نکلنا چاہتے تھے، کسی نے کہا منہال کس سے بچ کے نکل رہے ہو، یہ پرنالے سے پانی نہیں ٹپک رہا، تمہارے آقا کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے۔ اتنے آنسو مولا بہاتے تھے کہ وہ آنسو پرنالے سے ٹپکا کرتے تھے۔ نہال نے کہا میرا آقا اتنا رو رہا ہے، چلے آقا کے پاس چلتے ہیں۔ آئے، اجازت لی، گھر میں داخل ہوئے، مولا کے پاس بیٹھے، دیکھا مولا آنسو بہا رہے ہیں۔ منہال کہتے ہیں مولا کب تک روئیے گا، مولا کب تک روئیے گا؟ ہمارا بیمار امام کہتا ہے منہال تم نے انصاف نہ کیا،
याकूब का एक यूसुफ बिछड़ा था, इतना रोए कि आंखें पत्थर हो गई। मेरे तो 18 यूसुफ करबला के मैदान में मार दिए गए। मिनहाल इंसाफ ना किया। मिनहाल कहते हैं आका शहादत तो आपके घर की मीरास है। कहते हैं मिनहाल फिर तूने इंसाफ ना किया। अरे यकीनन शहादत मेरे घर की मीरास है, लेकिन क्या ये भी मेरे घर की मीरास है कि मेरी बाएं बहनें बेमखनो चादर तैयार बतैयार फिराई जाए। मिनहाल कहते हैं आका आप पर ये बताइए सबसे ज्यादा मुसीबतें कहां पड़ी। इमाम ने करबला का नाम नहीं लिया, इमाम ने कूफे का भी नाम नहीं लिया। इमाम ने 3 मरतबा कहा अश्शाम अश्शाम अश्शाम। मिनहाल हम पे सबसे ज्यादा मुसीबतें पड़ी हैं शाम में। कहा शाम में सबसे बड़ी मुसीबत का मिनहाल इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी कि शराबियों के मजमे में हमें रोक दिया गया। दरबार के बाहर हमारा काफिला रोका गया। शराबियों का बाजार था और दरबार से बार बार बाहर निदा आती थी कि अभी काफिला अंदर न लाया जाए, अभी दरबार को सजाया जा रहा है। मिनहाल मेरी माए बहने बेमखनो चादर थी, शराबियों की निगाहें पड़ रही थी। मिनहाल मुझसे बर्दाश्त न हो रहा था। मिनहाल अगर मैं इमाम न होता तो मैं मर जाता। मिनहाल कहते मौला क्या मुसीबत पड़ी जब आप दरबार के अंदर गए। का मिनहाल दिल बहुत जख्मी है। मिनहाल तुमने क्या याद दिला दिया। का मौला बताइए ताकि मैं आपके शियों तक पहुंचाऊं कि आप पे कौन कौन सी मुसीबतें पड़ी हैं। इमाम कहते हैं मिनहाल सुनो, जब काफिला दरबार में दाखिल हुआ है ना तो मैंने देखा कि यजीद शतरंज खेल रहा था। तख्त पर मेरे बाबा का सर रखा हुआ था, हाथ में उसके एक छड़ी थी। जब शतरंज खेलते खेलते वो हारने लगता था तो छड़ी उठाता था, मेरे बाबा के लबों पे मारता था। अल्लाह अकबर। अब इमाम कहते मिनहाल सुनो, अगर मैं इमाम न होता तो जो मैंने देखा वो देखकर मर गया होता। का मौला आपने क्या देखा। का मैंने ये देखा कि यजीद शतरंज खेलते खेलते जब शतरंज हार गया तो उसे गुस्सा आया। उसने गुस्से से मेरे बाबा के सर को पकड़ा, बालों से पकड़ के उठाया। मेरे ही सामने मेरे बाबा के रुखसार पे यजीद ने इतने तमाचे मारे, मेरे बाबा के रुखसार जख्मी। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबि यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। परवरदिगार तुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम में से जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का जहाँ कहीं भी शियान हैदर करार है उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू नामूस की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस फ़र्श अज़ा के हक़ीक़ी वारिस इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब को उनका आवान व अंसार शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।